ناظرین، فلسفہ شہادت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج چونکہ شہادت کا عنوان ہم نے رکھا ہے تو اسی اعتبار سے شہداء کا مقام و مرتبہ بھی جان لیتے ہیں، اور پھر شہداء کے اسماء مبارکہ جو ہیں اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، شہید کا یقیناً بہت بلند رتبہ ہے، جیسا کہ ہم تھوڑی دیر قبل ذکر کر چکے ہیں ابتدا میں، اور شہید کی عظمت میں اگر ایک اس پہلو کو ہم مد نظر رکھ لیں کہ شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ وقت شہادت جلوہ حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ ہر ایک کی جب جان نکالی جاتی ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، تو چلو زیادہ سے زیادہ رتبہ یہ ہے کہ وہ علیین میں جاتی ہے، مگر یہ کہ اپنے اپنے مقام اور ٹھکانے پر پہنچائی جاتی ہے، وہیں اس کا قیام، وہیں اس کا ٹھکانہ۔ لیکن جب کوئی اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے باطل سے ٹکرا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو حکم ربی ہوتا ہے ملائکہ کو کہ اس کی روح کو اس کے اپنے اصل مقام جو جنت میں ہے، علیین میں ہے، اس پہ بعد میں لے جانا، پہلے میرے اور اس کے درمیان حجابات ہٹا دیے جائیں اور میں اسے اپنے حسن کا مشاہدہ عطا فرماؤں۔ اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ اور پھر شہید کی عظمت کے لیے یہ بھی ہے کہ شہید مشہود بالملائکہ ہو جاتا ہے، کہ جب وہ جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو بلا کر ان میں مباحات فرماتا ہے، اپنے بندے پر ناز کا اظہار کرتا ہے کہ آؤ تم جس انسان کے بارے میں کہتے تھے یسفک الدماء، کہ یہ انسان اس کو نائب اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو خون بہائے گا، تو میں نے تمہیں اس وقت مختصر جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ جو خون کا بہنا تمہیں نظر آتا تھا اور تم جانتے تھے میرے دیے ہوئے علم سے، آؤ آج اس کی حقیقی تصویر تمہیں دکھاتا ہوں کہ کیسے میری راہ میں کوئی اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو جب وہ یسفک الدماء کی یہ تصویر کہ جو شہید اپنے خون بہا کر اللہ کی راہ میں یہ جو پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مباحات فرماتا ہے اور ناز فرماتا ہے اپنے بندے کی اس قربانی پر۔ تو گویا کہ نمازی نے نماز پڑھی، روزے دار نے روزہ رکھا، عبادت گزار نے عبادت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بلا کر اس کے اس عمل عبادت پر یوں مباحات نہیں فرمایا، لیکن شہید کی شہادت کے وقت یہ شہید کی عظمت کو چار چاند لگا دیتی ہے یہ بات کہ جس پر اللہ رب العزت خود ناز فرما رہے ہیں۔ پھر اسلام کی تاریخ کے اندر جب ہم دیکھیں تو شہادتوں سے تاریخ بڑی بڑی ہے، بلکہ خود خلفاء راشدین میں سے 3 خلفاء وہ شہادت پائی، اور اسی طرح پھر کربلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہادت دی اور اپنے پورے خانوادے کی شہادت۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اسلام کی تاریخ میں جب ہم شہیدوں کے نام دیکھتے ہیں تو اس قیامت تک انسانی تاریخ ان شہداء کو سلام پیش کرتی رہے گی کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں اللہ کی رضا کی خاطر اتنے بڑی عظیم سعادت کو حاصل کیا۔